حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد زمین پر جو لوگ بچے تھے وہ سب ایمان والے تھے۔ انہوں نے نئے سرے سے زندگی شروع کی اور وقت کے ساتھ ایک نئی نسل وجود میں آئی، ایک طاقتور قوم عاد۔ غاربو قوم عاد عرب کے احقاف نامی علاقے میں رہتی تھی جو آج کے حضر الموت یمن اور عمان کے بیچ میں استھت تھا۔ یہ لوگ اونچے قد والے، بہت طاقتور، ریت پر عالیشان عمارتیں بنانے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا ارم والوں کے ساتھ، جن کے کھمبے کسی اور نے نہیں بنائے تھے۔ سورہ فجر 89 ورس کی 6 تو 8۔ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھی، اس قوم نے اللہ کو بھول کر بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے دیوتا بنا لیے اور طاقت کے غمنڈ میں کہنے لگے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ سورہ فصلات 41 ورس کا 15۔ اللہ نے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم کے سب سے شریف، سچے اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ سورہ اعراف 7 ورس کے 65۔ قوم کے لوگوں نے جواب دیا، ہود، تو ہمیں کیا سمجھتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیں؟ تو جھوٹا ہے، تو پاگل ہے۔ اور کہا، اگر تو سچا ہے تو لا عذاب۔ ہود علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ سے ڈرو، غمنڈ چھوڑو، دھرتی میں فساد مت پھیلاؤ، مگر قوم ہنستی رہی۔ 5، ان کے عالی شان محل اور غمان۔ قوم عاد پہاڑوں پر پتھروں سے محل بناتی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم ہوا سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ ان کے گھروں کے کھمبے، چھجے اور دروازے اتنے اونچے تھے کہ دور سے ہی ان کی طاقت جھلکتی تھی، مگر حق سے دوری نے انہیں اندھا کر دیا۔ ہود علیہ السلام نے آخر میں کہہ دیا، اب تم عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ سامان پر کالے بادل چھا گئے، قوم خوش، واہ، بارش آنے والی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ رحمت نہیں، یہ عذاب کا سایہ ہے۔ اچھا تا اولا ہو آنتا یہ بردی کا ہو۔ پھر شروع ہوئی طوفانی ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ وہ ہوا انہیں اٹھا کر پھینک دیتی جیسے وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں۔ وہ آواز کرتی ہوئی ہوا انسان کے جسم کو کاٹ ڈالتی تھی۔ گھروں کے پتھر اڑنے لگے، محل گرنے لگے اور زمین کانپ اٹھی۔ یہ پوری قوم ختم ہو گئی۔ ان کے محل، عمارتیں اور ان کی طاقت سب مٹی میں مل گئی۔ صرف ہود علیہ السلام اور چند ایمان والے بچے جنہیں اللہ نے بچا لیا۔ دوستو، پہلا کہیں کہ آیت بنانے صرف بیتے زمانے کی بات نہیں، یہ ہر دور کے لیے سبق ہے۔ جو گھمنڈ کرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو حق کو جھٹلاتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ نعمتیں بھی عذاب بن جاتی ہیں جب انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ دوستو، پہلا ہے، آئے سے اللہ میں آج بھی عرب کی ریتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے طاقتور کون ہے، اب صرف ریت کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ دوستو، پہلا کی آیت سے بنانا ہی ہے، اور ہود علیہ السلام کا نام آج بھی بلند